کہ یاد جو ہے واقعہ کی یاد واقعہ نہیں ہے. بھائی یہ یاد رکھو, کسی واقعہ کی یاد واقعہ نہیں ہے. یاد بنانے والے واقعہ سمجھ کے بنا رہے ہیں, حالانکہ وہ یاد ہے. وہ یاد یہ فرض. اب بات سمجھ لو, پکی سمجھ لو. واقعہ سمجھ کے نہ بناؤ, واقعہ کی یاد سمجھ کے بناؤ. اور یاد میں واقعہ کی اصل سے بڑا انحراف ہو گیا. یادوں میں کون مل گیا؟ تاریخ مل گئی, زمانہ مل گیا, 200 سال مل گئے, 500 سال مل گئے, غلامی کے زمانے مل گئے, اور جمہوریت کے زمانے مل گئے, آزادی کے زمانے مل گئے, رائٹرز کے قلم مل گئے, اور بے شمار ضرورتیں شامل ہو گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پھر کوئی واقعہ جب آپ یاد بنا رہے ہو تو یہ غور کرو کہ یاد جو ہے یہ اصل واقعہ نہیں ہے. اب یاد آپ کو تاریخ کے ذریعے مل رہی ہے, اصل واقعہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نگاہوں میں آ سکتا ہے, اگر آ جائے تو, جب بھی آئے آ سکتا ہے. یاد بھی تو محترم ہے. ہاں یاد محترم ہے. محترم تو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ محترم نہیں ہے. ہمیشہ یاد بناؤ, ہمیشہ بناؤ, لیکن یہ یاد رکھو کہ یاد یاد ہے واقعہ ہے. ہاں, واقعہ مثال ہے, یاد فراق ہے. واقعہ کیا ہے؟ وہ مثال ہے, اور یاد فراق ہے. فراق کے طور پر بناؤ, مثال سمجھ کے بناؤ. مثال ان کا ہے, تمہارا فراق ہے. بس یہ بات ہے کہ سمجھ آ گئی نا, کہ ان کا تو مثال ہے جن کی تم یاد بنا رہے ہو, اور تمہارا فراق ہے. کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یاد بنانے کی وجہ سے تم لوگ مطلب محترم ہو گئے نا, تم فراقی ہو, وہ مثال ہے. تمام واقعات جو آپ بناتے ہو وہ سب مثال ہے, سب عروج ہے, اور تم سب کے سب فراق ہو. اس لیے فراق والے کو مثال کی یاد بنانی ہی نہیں چاہیے بولتے. اور اگر بنا رہے ہو تو یہ مبارک ہے, پھر اس طرح مناؤ جیسے منانے کا آپ کو, کیونکہ مثال کی یاد فراق والا کیسے منائے, دولت کی یاد غریب کیسے منائے, اور غریبوں کی یاد پیسے والا کیسے منائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مثال ہے, اور پھر منصور اللاج, اور پھر اس کو والے سولی پر چڑھا دیا گیا, اور پھر دیدار حق ہو گیا اس کو, اور جو کہہ رہا ہے اسے پتہ نہیں دیدار کیا ہے اور حق کیا ہے, اور کہتا ہے منکرین رسالت, تم کا منصور اللاج کھا کدھر واقعہ کا منکرین رسالت, یہ گپے مارتے اپنی ذاتی بات کر. اب بات میرے مطلب بات نہیں کہ کہیں جا گئی, اور پھر اس شخص نے منصور اللاج نے اصولی چڑھتے چڑھتے یہ بات کہی کہ تمام منکرین رسالت کو جائے پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جان پیدا کرنے والے ہیں, اور دل میں اس کے محمد کی بات ہے, رسالت یا رسول. تو یہ منصور اللاج کی جان, وہ واقعہ کچھ اور ہے, بات کچھ اور ہے, اور تم تجاوزات کے ماہر ہو. تمہارے لیے ماشاء اللہ لگتے ہیں نا تجاوزات روکنے کے لیے, ورنہ تو بات کچھ اور ہے. اس لیے کہیں بھی تم صحیح نہیں چلتے ہو. جب بھی تمہیں مل جائے نا, علماء کرام کی بات کر رہا ہوں, مبلغین کی بات کر رہا ہوں, کہ جب مطلب کلابیں ملاتے ہیں تبلیغ کے, یہ کر لو وہ کر لو, پھر تم بہشت میں چل جاؤ گے, ہم بھی بہشت میں جانے والے ہیں, تم بھی بہشت میں ہمارے پیچھے آنے والے ہو, اور بہشت میں اکٹھے کر دیے جاؤ گے, لیکن دنیا کے افادیت میں شامل نہیں کرو گے. آپ کسی کو بہشت کا راستہ بتاؤ گے, اور اپنے پیسوں کا راستہ نہیں بتاؤ گے, پیسے کام پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بہشت میں آپ کو لے جاتا ہوں, بہشت میں جاؤ, میں بہت چاہتا ہوں, تو میرا بھائی ہے چھوٹا, چل بہشت میں جا. کہتے ہیں میں چلتا ہوں, لیکن پہلے مجھے اپنے بینک میں لے جاؤ. کہتا ہے وہ مشکل بات ہے, تیرے کام کی نہیں چیز, بہشت اس کے کام کی ہے, تو پیسہ آپ کا یہ اس کے کام کا ہے. وہ یہاں سے فرق پڑتا جا رہا کہ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اور بات ہے. سو گویا کہ ایٹرنل ٹائم, ایٹرنل لوگوں کے لیے, اس کے لیے لازوال لوگوں کے لیے لازوال وقت, پیمانے سے باہر چلنے والوں کے لیے پیمانے سے باہر وقت. کہتا ہے آج کون سا موسم ہے, کہتا ہے وہی موسم ہے کل والا. غم, ایک آدمی غم میں ہے نا, اسے کہو کہ آج کون سا موسم ہے, کہتا ہے وہی موسم ہے. غم والے آدمی کے لیے دن بھی غم کا ہے تو رات بھی غم کی ہے. آپ بات سمجھ, اس کے ہمیشہ ہی غم کا موسم ہے. کہتا آج عید آ گئی, کہتا ہے عید آ گئی ہمارے لیے, وہ بھی غم ہی ہے, کیونکہ غم اس کے اندر داخل ہو گیا. اور جو خوشی والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ غم کے اندر بھی خوشیاں منا لیتے ہیں.
کہتے مت کرو، اب رونے چھوڑنے والی بات ختم کرو، کیونکہ اصل میں تو پھر اور ہی واقعہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا میوزک پیدا کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا. اب میوزک کی بات ہے، عجیب شاعر نہیں ہوتا شاعر. اب مرثیہ ہے شاعر کا، مرثیہ غم ہے، غم کے اندر اتنا مرصع نگاری مطلب کر دے گا پیدا مرثیہ والا، کلام شاعر کر دے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہنا نہیں چاہیے کہ کلام شاعر جو ہے یعنی کہ مرثیہ جو ہے بعض اوقات غم سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. آپ میری بات میں قیامت تک سمجھ آئے گی میری بات میں کیا کہوں. میرے بولے غم اپنی جگہ پر بہت بات ہے، لیکن مرثیہ بھی کام نہیں ہے. یہ کام کی صاحب ہے. میرا کہنے سے مقصد ہے کہ خوشی بڑی بات ہے، لیکن اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا قصیدے میں، کہ مولا کی شان تو مولا کی شان ہے، پر قصیدہ بھی قصیدہ ہی ہے، یہ بھی مولائی ہے. نہیں بات سمجھے؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ کہنے والے بات ہے شاعر جو ہے ہر چیز میں ایک اپنا ردم پیدا کر دے گا. انڈرسٹینڈ کریں آپ بات؟ اسی طرح ہر آدمی اپنے انداز پیدا کر دے گا. مولوی جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر دے گا، کہتے جناب 5 منٹ پہلے صاحبان میری بات سنو، یہ مجھے دفن ہو رہی ہے، آپ بھی دفن ہو جانا ہے. تو یہ نہیں کہتے میں بھی ہو جاؤں گا. اچھا اگر آپ بھی دفن ہو جانا ہے تو صاحبان مطلب واقعات یہ ہے، پھر آگے تقریر شروع ہو جائے گی. تو ساتھ ہی مطلب واقعات جو بھی ہوں گے ادھر ادھر لینا لینا. اور مقصد یہ کہ جو قبر کھودنے والے ہیں نا وہ میت سے پہلے تھوڑا سا روکیں گے آپ کو، ٹریفک بند سگنل. کہتے ہیں شرم کرو، اتنا بڑا بندہ مرتا ہے پیسے زندگی پہ ہو، آپ نے کم یہ سنا یہ بات. اچھا ہم کو یہ تجربہ نہیں ہوا. کہتے ہیں چھوٹے موٹے بات ہوتے چھوٹے موٹے ہم وظیف نہیں کر دیتے ہیں. دیکھو نہیں کون مر رہا ہے، رات تو کرو. اتنی بڑی میت ہو تو ہمارے پہلے کیا پڑا. آپ نے خود سنا ہے کانوں سے، کبھی نہیں سنا آپ نے؟ ہاں اتنی بڑی میت ہے کیا دے کہہ رہے خدا کا خوف. یہ آپ کا کام کرے گا تجربہ کار. جس طرح ٹریفک کا پولیس اپنا کام کرے، تم کسی کام کو اسے کہو جلدی جا رہے ہم مریض کے پاس جانا، صحت کا معاملہ ہے، ٹریفک کو روکے، وہ کہتا ہے ہمارے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھے نا. کیا بات سمجھے؟ تو یہ سارے واقعات ہیں. ہر آدمی اپنا وقت کی بات نکال لیتا ہے، تبلیغ والا تبلیغ نکال لیتا ہے. بات میری آپ کو. اس لیے کوئی دن دوبارہ نہیں آیا، کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. جب انسان نے نہیں دوبارہ آنا تو واقعہ دوبارہ کہاں ہے؟ تو واقعے کی یاد اصل میں واقعہ سے فراق ہے. تو ایک یہ بات خوبی کی بات یہ ہے کہ محبت کا سارا سرور فراق میں ہے. مثال کے لمحات ہوتے ہیں اور فراق کے زمانے ہوتے ہیں. آپ بات ہے تو مثال کیا ہے؟ لمحات کی بات ہے، اور فراق جو ہے زمانوں کی بات ہے. اس لیے یہ صدیوں کا فراق ہے. آپ لوگ منایا کرو یاد، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ فراق کی یاد ہے.